بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سرزمین مقدس بحیرہ شریف پہ ایک بہت اہم سیاسی واقعہ رونما ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں اس کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ ملک اور بیرون ملک سے کالز، میسیجز اور ایک طویل سلسلہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اور اس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس ضمن میں نے مناسب سمجھا کہ بجائے ہر ایک کو الگ الگ جواب دینے کے ہم ایک ویڈیو لاتے ہیں جس میں ان تمام چیزوں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آستانہ عالیہ بحیرہ شریف کی روح رواں ہمارے مرشد کریم حضور غریب نواز حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدظ العالی ایک انٹرنیشنل سطح پہ پہچان رکھنے والی شخصیت ہیں۔ آپ روحانی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی اور سیاسی طور پر بھی پوری دنیا میں اپنا ایک ہلکا اثر رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیگر پیران اعظام اور آستانوں کے مریدین بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن بحیرہ شریف کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ بحیرہ شریف کے جو مریدین ہیں یا بحیرہ شریف کے جو علماء فارغ التحصیل ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ایک بڑا ہلکا اثر رکھتے ہیں، مؤثر آواز رکھتے ہیں، ان کے اندر قوت گفتار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے کے سارے جو ہیں جو حضور ذوالامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گلستان سے تیار ہوئے ہیں وہ کردار کے بھی غازی ہوتے ہیں۔ اس لیے آج آستانہ عالیہ بحیرہ شریف میں جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر قبلہ پیر صاحب اور آپ کے خانوادہ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے، تو اس کے اثرات نہ صرف حلقہ N82 یا سرگودا کی سیاست پہ مرتب ہوں گے، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ وطن عزیز پاکستان میں بھی اور بیرونی دنیا میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ مسلم لیگ نون سے پیر صاحب کا ایک بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے اور بڑے مشکل حالات میں پیر صاحب نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پرویز مشرف کا جو دور ہے ہم اس کے عینی شاہد ہیں۔ اس میں پیر صاحب کو یونیورسٹی کی آفر بھی ہوئی تھی اور بہت ساری سینٹ کی نشست کی بھی آفر ہوئی تھی، دباؤ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن قبلہ صاحب نے مشکل وقت میں ان کو نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد بہت زیادہ آپ نے قربانیاں دیں، آپ کے خانوادے نے قربانیاں دیں اور الیکشن لڑے۔ پتہ تھا کہ الیکشن میں کامیابی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وسائل خرچ کیے اور میجر ابراہیم شاہ صاحب الیکشن لڑے، پھر پیر فروغ الحق شاہ صاحب الیکشن لڑے، اور اس کے بعد قبلہ صاحب غریب نواز نے تو ایک تاریخ ساز کامیابی حاصل کی اور پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے کا جو ہے وہ ریکارڈ بنایا۔ اور آپ نے اپنے دور وزارت میں جس طرح کی کارکردگی دکھائی وہ بڑی حیران کن ہے کہ وہ وزارت جو بڑی بدنام ہو چکی تھی، قبلہ صاحب نے اس کو طہارت بخشی، اور وہاں حجاج کرام کے لیے آپ نے بہت زیادہ سہولیات مہیا کی، اور ہم خود ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ پہلے آپ کی وزارت سے پہلے جب لوگ وطن واپس آتے تھے تو وہ ایئرپورٹ سے واپسی پہ وہ وزارت کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے غم غصے کا اظہار کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب قبلہ صاحب نے وزارت کو سنبھالا تو اس کے بعد ہم نے انہی لوگوں کو دیکھا کہ جو حج سے واپس آ رہے ہیں اور پیر صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ ایک پورا تفصیل طلب چیپٹر ہے کہ پیر صاحب نے وزارت مذہبی امور میں کیا کیا خدمات سرانجام دیں اور کس طرح اس کو بہتر کیا۔ اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کر لیں گے۔ آمدم برسر مطلب کہ پیر صاحب وہ ہستی ہیں کہ جن کے دامن پہ کرپشن کا کوئی بھی داغ نہیں ہے۔ آپ کا شاندار ماضی بھی گواہ ہے، آپ کا حال بھی گواہ ہے، اور مستقبل بھی آپ کا ہے۔
آپ کا یہ فیصلہ کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کہ جو سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس موقع پہ کہوں گا کہ احسان فراموش ہو چکی تھی، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کسی کی قدر کیا کرنی ہے، اور کتنے بڑے احسانات ہیں اس خان وادے کے مسلم لیگ نون کے اوپر، اور مسلم لیگ کے لیے کتنی قربانیاں ہیں جن کو انہوں نے فراموش کیا تھا۔ اب جو ہے وقت آ گیا تھا کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر جو ہے یہ خانوادہ اپنا رول اسی طرح پلے کرتا رہے جس طرح کے پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ پاکستان کی بنیادوں میں، پاکستان کی تحریک میں، پاکستان کے استحکام میں آستانہ عالیہ بحیرہ شریف کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ تو اسی سلسلہ میں پیر صاحب قبلہ نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے یقیناً اس کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، یوتھ اس کو چاہنے والی ہے، پاکستان کی نوجوان نسل اس کو اپنا مستقبل سمجھتی ہے، اور وہاں کچھ لوگ اس کے مخالفین میں سے بھی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ قبلہ حضرت صاحب کی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر تحریک انصاف جوائن کرنے پہ اب تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ قبلہ پیر صاحب کی تشریف آوری سے تحریک انصاف کو اعتبار اور اعتماد نصیب ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، یہ میری بات لکھ لیں کہ آپ کی برکات جو ہیں تحریک انصاف کو جو ہے وہ ملیں گی۔ ملک کے اندر نہ صرف بحیرہ شریف کے تلامذہ، نہ صرف بحیرہ شریف کے مریدین، بلکہ محب وطن حلقے بھی، اہل سنت کے حلقے بھی پیر صاحب قبلہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جہاں آپ کھڑے ہو جائیں تو وہ اس جگہ کو، اس تحریک کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت بڑا فرق پڑے گا، بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور عمران خان صاحب کو بھی سمجھ لیں کہ رہنمائی کے لیے ایک بہت بڑی ہستی جو ہے میسر آ گئی ہے۔ اور جس طرح ہم پہلی تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے کردار میں ہم نے شیخ ابن عربی کو دیکھا ہے، ہم نے یہاں بر صغیر میں مشائخ چشت کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے مختلف جو سلاطین یہاں گزرے ہیں ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کا کردار ہے جہانگیر کے سلسلہ میں، تو اسی طرح مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب جیسی ہستی جو ہیں آپ کی تحریک انصاف میں جو ہے شمولیت سے تحریک انصاف کے اوپر روحانی برکات بھی نصیب ہوں گی، تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ بھی ہوگا، اور تحریک انصاف جو ہے اس کے اثرات جو ہیں اب وہ بڑھ جائیں گے۔ اس میں پھر ایک اور بات بھی ہے کہ حلقہ جو ہے جس سے قبلہ صاحب نے خود الیکشن لڑا تھا اور آپ نے بہت زیادہ لیڈ لی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ تو آپ کی لیڈ بنتی تھی، تو وہاں کا ووٹر جو ہے وہ پیر صاحب کو بہت قدر کی نگاہ سے آج بھی دیکھتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تو قبلہ پیر صاحب کی پوزیشن جو ہے اس حلقہ میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی سیاسی جماعت کا ٹیگ نہ بھی ہو تو سیٹ آپ کی ہے۔ یہ بات میری آپ لکھ لیں۔ اب آپ کی شخصیت جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں سے کہیں اوپر چلی گئی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو منفرد مقام بخشا ہے، جو آپ کو شخصیت بخشی ہے، جو کردار کی خوبیاں آپ کو بخشی ہیں، اور جو اللہ پاک کے آپ کے اوپر کرم ہے، وہ نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی ہستی کسی سیاسی جماعت کی مرہون منت نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک ملکی نظام چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، اور قبلہ صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ملک کی بڑی جماعتوں میں رہ کر اپنا فیصلہ کن کردار جو ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے ادا کرتے رہیں، دین کی بہتری کے لیے ادا کرتے رہیں۔ اور آپ جس بھی سیاسی پارٹی میں چلے جائیں، آپ کبھی بھی اسلام کی سربلندی، پاکستان کا استحکام اس سے دستبردار نہیں ہوتے۔ آپ کا ایجنڈا ہمیشہ یہی رہا ہے، آپ کا ویژن یہی رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آستانہ عالیہ بحیرہ شریف کے جتنے وابستگان ہیں، مریدین ہیں، جتنے غلام ہیں، سب جو ہیں قبلہ صاحب کی
بے مثال لازوال قیادت کے اوپر پورا اعتماد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور قدم بقدم ساتھ ہیں۔ ہم سب غلام قبلہ پیر صاحب کے ایک اشارے کے اوپر جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پیش نظر یہی ہے کہ جدھر ہمارے پیر و مرشد جائیں، جس پارٹی کو شرف بخشیں، تو ہم پیر صاحب کے ساتھ ہیں، ہم پیر صاحب کی غلامی میں ہیں، اور انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب ہوگا، استانہ عالیہ بیرا شریف اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کو ضرورت تھی ایسی ہستیوں کی جو معتبر ہوں، جو مستند ہوں، جو باوقار ہوں۔ تو پہلے بھی ہمارے پیر نور اللہ قادری صاحب بھی تحریک انصاف میں ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، اور قبلہ حج صاحب سے ان کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک خانوادے سے، روحانی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین ہیں، اور حضرت صاحب اور ان کا خاندان بھی ایک ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی پازیٹیو جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ملک کے مستقبل کے لیے جو ہے یہ فیصلہ بہت بہتر فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ ملک کی یوتھ جو ہے اس کو بھی ایک روحانی جو ہے چھت میسر آ جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سب پیر صاحب کے اس فیصلے پہ یقیناً خوش ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔